ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرلز آف قرآن، قرآن کے موتی، آیت کریمہ، رنج و غم کا علاج، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے نینوا نامی بستی کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور یہ سرزمین موصل کی ایک بستی تھی۔ آپ نے انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے کفر پر اصرار کیا۔ یونس علیہ السلام ناراض ہو کر ان کے پاس سے چلے گئے اور وعدہ کر گئے کہ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب ان قوم کو ہو گئی، وہ سمجھ گئے کہ نبی جھوٹ نہیں بولا کرتے، تو وہ اپنے بچوں، چوپایوں اور مویشیوں کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے۔ انہوں نے ماؤں اور ان کے بچوں کو الگ الگ کر دیا، پھر عز و جل کے حضور آہوزاری کی۔ اونٹ اور ان کے بچے بلبلانے لگے، گائیں اور ان کے بچے ڈکرانے لگے، بھیڑ بکریاں اور ان کے بچے ممیانے لگے، تو اللہ نے ان سے عذاب دور کر دیا۔ اور یونس علیہ السلام جا کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ کشتی ڈگمگانے لگی اور لوگوں کو غرق ہونے کا خطرہ پیدا ہوا، تو انہوں نے قرآن اندازی کی کہ ایک آدمی کو کشتی سے نکال دیں، وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے۔ تو اس طرح یونس علیہ السلام کا قرآن اندازی میں نام نکلا، اور پھر ان کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ انہوں نے چھلانگ لگا دی، اور سمندر کے پیٹ میں سمندر میں جو ہے مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کی گوشت، ہڈیاں سب تم پہ حرام ہے، وہ صرف تمہارے اندر قید رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے۔ تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس کی تسبیح کی برکات سے اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے، تسبیح کرنے والے، تو وہ تا قیامت جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو تسبیح کے اتنے فوائد ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں قرآن کے موتی میں آیت کریمہ، ٹھیک ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت کریمہ، قرآن کے موتی، رنج و غم کا علاج، اور یہ جو ہے سورۃ الانبیاء کی آیت 87 88 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ جی، تو یہ تھی آیات 86 87 جن کی ہم نے تلاوت سنی۔ اب ہم ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہے رنج و غم کا علاج کے لیے۔ تو اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جو تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا ان کو کہ قوم پہ عذاب آئے گا، اور وہ بہت کوشش کرتے رہے، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم نے توحید کو نہ مانا اور اللہ کا پیغام نہ سنا، پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ اب قوم پہ عذاب آئے گا، تو انہوں نے
جو ہے سوچا کہ یونس علیہ السلام نے کہ اب عذاب تو آ ہی جائے گا تو میں چلا جاتا ہوں، جبکہ شریعت یہ ہوتی ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خبر تو کر دیتے ہیں، لیکن عذاب سے پہلے جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے بتاتے ہیں کہ اب نکل جاؤ پیغمبر کو، ٹھیک ہے، جب عذاب کا ایکچوئل ٹائم آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے انتظار نہیں کیا اور وہ کہنے لگے اب عذاب تو آنے والا ہے، تو وہ بستی اپنی قوم بستی کو چھوڑ اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے پھر جو ہے وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اور جو ہے کشتی بھاری ہو گئی تو کشتی میں کہا گیا کہ ایک آدمی زیادہ ہو گیا ہے، قرآن اندازی کی گئی تو ان کا نام آیا تو ان کو چھلانگ لگانی پڑی کشتی میں، تو اور پھر وہ ان پہ عذاب آیا۔ اور نبی تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو غلطیاں نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو چونکہ وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں، ان کی تو ذرا سی لغزش بھی اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کی جان، ہڈیاں اور گوشت سب حرام ہے، صرف وہ قید میں رہیں گی۔ تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی نے ان کو نگل دیا ایک چٹیل میدان پہ اس تسبیح کی برکت سے۔ ایک اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسافر جسے مشرق کی طرف سفر کرنا ہو، وہ ایک ٹرین میں سوار ہوتا ہے، مگر ٹرین چلنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس ٹرین میں وہ سوار ہوا ہے وہ تو مغرب کی طرف جا رہی ہے۔ کوئی بھی ٹرین ہو، بس ہو، لمبی ہو، دوسرے شہروں میں بھی ہم ٹرین سے جاتے ہیں، تو اب وہ غلط ٹرین میں چڑھ جائے تو وہ مشرق کی طرف جانا چاہ رہا تھا، مغرب کی طرف جا رہی ہے، تو سوچیے کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ وہ اپنی اس غلطی پر جو ہے یعنی غلط گاڑی پر بیٹھنے پر تڑپ اٹھے گا، بے چین ہو جائے گا، اور جو ہی اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکے گی وہ فوراً اتر جائے گا۔ مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جب اس سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے اسے صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے، وہ کسی دوسرے راستے کی طرف چل دیتا ہے جو آخرت میں نقصان دینے والا ہے، تو وہ تڑپ اٹھتا ہے نہایت شرمندہ ہو کر، اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے دوبارہ سیدھی راستے پر آ جاتا ہے۔ مومن وہی ہے جو غلطی کر کے پلٹ آئے، توبہ کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، حتیٰ کہ رب اس سے راضی ہو جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے کہ آدمی سنجیدگی اور توجہ سے دعا مانگے، پورے دل سے مانگے، اپنے قول اور قرار پر غور کرے، یہ نہیں کہ دل کہیں اور دماغ کہیں اور زبانی دعا کر رہا ہے، بلکہ وہ سنجیدگی سے دعا مانگے، توجہ سے مانگے، اپنے قول اور قرار پر غور کرے، اور جب انسان کے دل اور زبان میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے تو دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، رنج و غم سے نجات مل جاتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں، یہ قصہ اس مقام کے علاوہ سورۃ الصافات اور سورۃ القلم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک نینوا نامی بستی کی لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور یہ سرزمین موصل کی ایک بستی تھی۔ آپ نے انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی، مگر قوم نے اسے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے کفر پر اصرار کیا۔ یونس علیہ السلام ناراض ہو کر ان کے پاس سے چلے گئے اور وعدہ کر کے گئے کہ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب ان لوگوں کو یہ بات ثابت ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ نبی جھوٹ نہیں بولا کرتے، تو وہ اپنے بچوں، چوپایوں اور مویشیوں کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے۔ انہوں نے ماؤں اور ان کے بچوں کو الگ الگ کر دیا، اور پھر عز و جل کے حضور آہوزاری کی۔ اونٹ اور ان کے بچے بلبلانے لگے، گائیں اور ان کے بچے ڈکرانے لگے، بھیڑ بکریاں ان کے بچے ممیانے لگے، تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور فرما دیا۔ تو انہوں نے عذاب میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے اور توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب اٹھا لیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورۃ الینس 98 میں فرماتے ہیں، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ۔ سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، یونس کی قوم علیہ السلام کے سوا۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یونس علیہ السلام کا کشتی پر سوار ہونا۔ یونس علیہ السلام جا کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ کشتی ڈگمگانے لگی اور لوگوں کو غرق ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے قرعہ اندازی کی کہ ایک آدمی کو کشتی سے نکال دیں تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے، کیونکہ اگر کشتی بھاری ہوتی تو سب کشتی ڈوب جاتی۔
قرے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا، مگر انہوں نے آپ کو کشتی سے نکالنے سے انکار کر دیا۔ کشتی والوں نے کہا آپ کو نہیں نکالیں گے۔ انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی تو پھر بھی آپ کا نام نکلا یونس علیہ السلام کا، حتیٰ کہ تیسری بار جب قرآن اندازی کی تو پھر بھی آپ ہی کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الصافات 145، فَسَاهَمَا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہ قرآ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، قرآ ان کے نام نکل آیا۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بحر اخضر گرین سی سے ایک مچھلی کو بھیجا جو دریاؤں کے پانی کو پھاڑتی ہوئی پہنچی، اور اس نے اس وقت یونس علیہ السلام کو نگل لیا جب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تھی۔ اللہ نے اس مچھلی کی طرف وحی نازل فرمائی تھی کہ تو نے یونس علیہ السلام کے گوشت کو نہیں کھانا اور نہ ہی ان کی ہڈی کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ یونس تیرے لیے رزق نہیں ہے علیہ السلام، بلکہ تیرا پیٹ اس کے لیے محض قید خانہ ہے۔ اسے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا۔ دیگر آیات میں اس کے واقعے کی تفصیل ملتی ہے ہمیں، سورۃ الصافات 139 سے 142، وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آیت ہے سورۃ الصافات کی 139 سے 142۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحِضِينَ، پھر وہ قرے میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا۔ ٹھیک ہے، اسکرین رک گیا ہے کیا؟ یہ آیت نہیں آئی؟ تو ایک کثیر تعداد کا ایمان قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز میں یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا، ٹھیک ہے، تو جو انہوں نے وَظَنُّونَ، ٹھیک ہے، کہ نون کا مطلب ہوتا ہے مچھلی، عربی میں نون کہتے ہیں مچھلی کو، اور یہ جمع ہے نینان اور انوان کی۔ ذُنُّون سے مراد یونس علیہ السلام ہے، نون مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ مچھلی نے انہیں اللہ کے حکم سے نگل لیا تھا، اسی لیے اللہ نے اس لقب کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ہمارے بندے اور ہمارے رسول ذُنُّون یعنی یونس کو خوبصورت ذکر اور اچھی تعریف کے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ تو پھر جب انہوں نے ان کو جو ہے اپنی غلطی کا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَظَنَّا أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، ہم اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں اور ہم اس طرح اس کو سزا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پکڑیں گے نہیں، کچھ میں اگر بستی کو چھوڑ کے، کیونکہ عذاب کا اطلاع تو اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اب حجت تمام ہو گئی، آپ کی بات جو ہے آپ کی قوم بات نہیں مان رہی ہے تو ان پہ عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہلت دیتے ہیں نا، جب مان کے ہی نہیں دیتے، اللہ کو تو پتہ ہے وہ تو کہ یہ قوم بندہ کیا کرے گا، قوم کیا کرے گی، ماننے والوں میں سے نہیں ہوگی، تو وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرے بغیر، انہوں نے کہا اب عذاب تو آنے ہی والا ہے، میں نکل جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فَظَنَّا أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم ان کو نہیں پکڑیں گے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تو انہوں نے اندھیروں میں ہمیں پکارا۔ ٹھیک ہے، اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ مچھلی کے اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ جب مچھلی نے انہیں کشتی سے چھلانگ لگانی پڑی قرے میں، تو مچھلی نے انہیں نگل لیا، تو فنادہ فی الظلمات، تو اندھیروں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ تو اندھیروں سے 3 اندھیرے تھے، مانی رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کامل الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے پکارا لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی ذات کو ہر نقص، ہر عیب اور ہر آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا، اور اپنے ظلم و جرم کا اعتراف کیا، انی کنت من الظالمین، اپنے آپ کو ظالم قرار دیا۔ تو ظلم کی 3 اقسام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ظلم، ٹھیک ہے، انسان کا اپنے اور لوگوں کے درمیان ظلم، انسان کا اپنے اور اپنے نفس کے درمیان ظلم،
جب انسان غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی چیز کو فرما رہے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہاں مومنوں کو ایمان لانے اور اس پر ثابت قدم رہنے اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو کوئی دین میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھیں، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ پہلے مومنوں کو بھی اسی کے ذریعے نجات ملی، اور یہ ہر اس مومن کے لیے وعدہ اور خوشخبری ہے جو کسی سخت تکلیف یا غم میں گرفتار ہو جائے، یہ کہ اللہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کو اس تکلیف سے نجات دے دے گا، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، اس کی تکلیف میں کمی کر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو رب کا تو وعدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنی غلطی کا جو ہے اظہار کر دو، مان لو اپنی غلطی۔ تو دلیل کیا ہے اس کی کہ جب ہم تحلیل اور تسبیح کی بدولت غموں سے دعا کرتے ہیں، غموں سے نجات مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تحلیل اور تسبیح سے نجات دے دیتے ہیں۔ اور جب دلیل کیا ہے کہ ان سے خطا ہوئی تو یونس علیہ السلام نے معافی مانگی، ان کو احساس ہوا تو اللہ نے دوبارہ ان کو چن لیا، ٹھیک ہے۔ تو تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحانہ کا، ٹھیک ہے۔ تو تحلیل تسبیح ہر غم کو دور کر دیتے ہیں، تکالیف اور پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اس دعا کو سختیوں میں اپنی پناہ گاہ بنائے اور خوشحالی میں اس کو اپنی سواری بنائے، اس وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ جو اللہ نے مومنوں کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اس دعا کے پڑھنے والوں کو قبولیت میں یونس علیہ السلام کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی جیسے ان کو جو نجات ملی ایسے ہی اس کو بھی نجات ملے گی، ٹھیک ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الانبیاء 88 میں ہم نے پڑھا۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے معافی مانگ لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو یوں نہ کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں ان سے بہتر ہوں، کیونکہ انہوں نے ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ یونس علیہ السلام کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذُنُّون یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی۔ اور دکھ دور کرنے والی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں؟ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی تکلیف یا دنیا کی کوئی آزمائش پہنچے اور وہ یہ دعا کرے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی والے یونس کی دعا، یہ سلسلہ صحیحہ کی دعا ہے، حدیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ جامع ترمذی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذُنُّون یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے میں ہی ظالم خطا کار ہوں۔ کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبت زدہ کی دعا، طبری کہتے ہیں کہ سلف صالحین ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور اس کو دعا الکرب یعنی تکلیف دور کرنے والی دعا کا نام دیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو دعا الکرب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افضل ترین ذکر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یعنی
دعا کی دو اقسام ہوتی ہیں، دعائے ثنا یعنی تعریف پر مبنی، اور دعائے طلب درخواست پر مبنی۔ تو دعا کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دعائے ثنا اور دعائے طلب۔ تو دعائے ثنا تعریف پر مبنی ہوتی ہے، جیسے جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ عرفہ کے دن کی دعا تھی یہ، ایوب علیہ السلام کی دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس میں ثنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے جو دعا مانگی جائے اسے دعائے ثنا کہتے ہیں۔ تو یہ یونس علیہ السلام نے جو ہے کچھ مانگا نہیں، صرف اپنی خطا کا اعتراف کر رہے ہیں، اس دعا میں اپنی خطا کا اعتراف کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور جو ہے دعائے طلب درخواست پر مبنی ہوتی ہے، اس میں جو ہے مانگنا ہوتا ہے، طلب کرنا ہوتا ہے، دعائے طلب۔ تو دو طرح کی دعائیں، دعا کی دو اقسام ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اور یہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، اس دعا کی گنتی متعین نہیں ہے، اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تعداد نہیں بتائی گئی ہے۔ تو یہی لازم ہے کہ اس کی کوئی حد بندی مقرر نہ کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہم 1.25 لاکھ لوگوں کو جمع کر کے پڑھیں، اس کی پابندی نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہے ایک بار مانگا ہو، جتنے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، کہیں سے بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا قرآن و حدیث سے کہ انہوں نے کتنی بار یہ دعا مانگی تھی، مگر چاہے ایک بار بھی مانگی ہو، مگر شدت سے مانگی ہو، دل سے مانگی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا دعا، اور جو ہے دعا قبول ہو گئی۔ تو بس کیا ہے کہ تعداد متعین نہیں کرنا ہے، شدت سے مانگنا ہے، اور جذبہ ہو، شدت ہو، اور آہوزاری سے مانگنی چاہیے۔ تو اس دعا کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ اس دعا کی وضاحت یہ ہے کہ یہ کمال توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی، اور کمال توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، صرف اسی کی عبادت کی جائے گی۔ پھر کمال پاکیزگی، سبحانکا، اللہ ہر نقص اور ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر گناہوں کا اس میں اعتراف ہے، انی کنت من الظالمین، کہ میں ہی جو ہوں کیا ہوں، ظالموں میں سے ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں، ہے نا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی گناہ گار ہوں۔ تو اس دعا میں 4 چیزوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے، توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، اپنی عبودیت کا اقرار کرنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، اور پھر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا بھی اعتراف کیا کہ میں ہی گناہ گار ہوں، میں بھی انی کنت من الظالمین، ظالموں میں سے ہوں۔ تو دعا کی قبولیت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ جہاں تک مچھلی والے کی دعا کا تعلق ہے، دعا کی قبولیت کے اسباب مچھلی والے کا تعلق ہے، تو اس میں رب عز و جل کی کمال توحید اور اس کی کمال پاکیزگی پائی جاتی ہے، اور اس میں بندے کا اپنے ظلم اور گناہ کا اقرار بھی ہے، اور یہ مصیبت، پریشانی اور غم کے علاجوں میں سب سے مؤثر علاج ہے، اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس دعا میں جو ہے 4 چیزوں کا وسیلہ بتایا گیا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا گیا۔ اچھا، اور اب جو ہم نے توحید کی بات ہوئی تھی نا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، تو اس دعا میں 4 چیزوں کا وسیلہ بتایا گیا، توحید، اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، اپنی عبودیت کا اقرار کرنا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔ تو یہ توحید کی جو بات ہوئی تھی، تو توحید کی 3 اقسام کا ذکر اور اقرار ہے، ٹھیک ہے۔ توحید کا اقرار انسان کو رب کے آگے جھکا دیتا ہے۔ تو توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ توحید کی اہمیت اور خالق کی عظمت کا احساس، اللہ کو ہر اس عیب سے پاک قرار دینا جو اس کے شایان شان نہیں، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو سبحانک یہ لفظ تسبیح سے لیا گیا ہے، اور اس کا مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال اور اقوال میں ہر عیب سے اور نقص سے پاک ہے،
اور اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز بعید ہے جو اللہ عز و جل کی قدر اور اس کے مرتبے اور اس کے مقام کے برابر نہیں ہے، اور یہ کہ وہ دنیا میں تمام جہانوں سے برتر و اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کا کمال ہے۔ تو یہ ہے سبحانکا، ٹھیک ہے۔ اللہ سے ظلم کی نفی اور اپنے ظلم کا اعتراف کرنا، یہ دعا بہت لطیف طریقے سے معافی کی درخواست ہے۔ اللہ سے ظلم کی نفی اور اپنے ظلم کا اعتراف کرنا، یہ دعا بہت لطیف طریقے سے معافی کی درخواست ہے۔ انہوں نے اپنی ذات پر اپنے ظلم کرنے کا ذکر کیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا حاجات پوری کرنے کے سب سے افضل درجہ ہے۔ بندے کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اقرار کرنا چاہیے اور اللہ سے درگزر اور معافی طلب کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی ان غلطیوں کو معاف کر دے جو اس نے دنیا میں کی ہے، اور یہ آرزوؤں اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے اللہ کے ہاں سب سے بہتر اور افضل دروازہ ہے۔ اور یہاں توبہ کی ایک شرط کی دلیل پائی جاتی ہے، وہ اپنے گناہوں اور نافرمانی کا اقرار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سید الاستغفار جو ہے، ٹھیک ہے، جو ہے اس میں اللہ کی عبودیت اور اپنی بندگی اور گناہوں کا اعتراف ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا عہدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں آپ کا بندہ ہوں اور اپنے عہد اور اپنے وعدے پر حسب استطاعت قائم ہوں۔ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی، میں آپ کے احسانات کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دیجئے کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ تمام استغفارات کی سردار ہے، جو صبح پڑھے گا اور شام کو موت ہو گئی تو اس کی بخشش ہو جائے گی، کسی نے شام اور رات کو پڑھی اور فجر میں موت ہو گئی تو بخشش ہو جائے گی۔ پھر جو ہے ایمان کی افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور کہا گیا کہ سب سے بہترین ذکر ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے پر آسمان کے دروازوں کا کھل جانا اور اللہ کی رحمت پانے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے والا کلمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا ہوگا۔ مصائب سے نجات دلانے والا کلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کا مصائب سے نجات دلانے والا کلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصائب سے نجات دلا دے گا اور اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے پر آسمان کے دروازوں کا کھل جانا اللہ کی رحمت پانے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے والا کلمہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا ہوگا، اور موت کے جو بہت زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھتا ہے، موت کے وقت بھی، جاں کنی کے وقت بھی، سکرات کے وقت بھی یہ کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے اور پھر اس کی بخشش ہو ہی جاتی ہے انشاءاللہ۔ جنت میں لے جانے والا کلمہ، جنت میں لے جانے والا کلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کلمے کی وجہ سے آگ سے نکالا جانا، مرنے والے کو خاص طور پر اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ سبحانکا، تسبیح، تسبیح سے تقدیر بدل جانا،
اہل علم میں سے کسی کا کہنا ہے کہ میں نے قرآن میں تسبیح کو تلاش کیا تو میں نے ایک عجیب چیز پائی. میں نے پایا کہ تسبیح تقدیر کو ٹال دیتی ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 143 144 فلولا انه كان من المسبحین للبث فی بطنی الی یوم یبعثون. پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں سے تھا تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا، مچھلی کے پیٹ میں جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. تو کیا ہوتا کہ وہ اگر نہ پڑھتے تسبیح تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تسبیح کا عظیم مقام یہ اتنا پر مؤثر اور اس درجے تک پہنچا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے تقدیر کو تبدیل کر دیا، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کا تسبیح کرنا. وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال یسبحن والطیر، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے. الانبیاء 79 میں فرمایا. تمام مخلوقات کا تسبیح کرنا. سورۃ النور 41 الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تو نے دیکھا نہیں سورۃ النور 41 کہ بے شک اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں. زکریا علیہ السلام کا اپنی قوم کو تسبیح کا حکم دینا. ان سبحوا بکرۃ و عشیا، کہ پہلے اور پچھلے پہر تسبیح کرو. مریم 11. موسیٰ علیہ السلام کی دعا. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. طٰہٰ 29-34. اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا بنا دے ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے، میری کمر مضبوط کر دے ازری، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں. اہل جنت کا تسبیح کرنا. دعواہم فی سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کی دعا ان میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان باغات میں سلام ہوگی. یونس 10. فرشتوں کا تسبیح کرنا. شورا 5 والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں. تسبیح کے فائدے. اللہ کے ہاں قربت اور فضیلت پانے کا آسان راستہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، تہلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ان کلمات کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ. وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ سبحان اللہ. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. دل کی تنگی اور سینے کی گھٹن کا علاج. سورۃ الحجر 97-99 وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ باتیں بناتے ہیں. بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ. اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی کہ قیامت آ جائے. تسبیح کے فائدے یہ ہم نے بھی پڑھ لیے ابھی. تسبیح کے فائدے. پریشانی، ڈر اور خوف دور کرنے کا ذریعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. تو سونے کا پہاڑ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو اس تسبیح کو پڑھنے کا سبحان اللہ و بحمدہ سونے کے پہاڑ کے برابر اتنا بڑا اجر ملے گا. تسبیح کرنا صدقہ ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ تو اس طرح ہمارے 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کے ذریعے نیکیاں ملنا اور گناہوں کا مٹنا۔ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں کوئی آدمی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کہے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان کا بھر جانا، 100 بار سبحان اللہ کہنا 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب پھر جو یہ بات ہوتی ہے وہ یہ اس پر ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں من الظالمین، یہ ہمارا آج اس پہ ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو انی کنت من الظالمین اپنے گناہوں کا اعتراف، اللہ تعالیٰ کا توبہ کرنے والے سے محبت کرنا، جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورۃ البقرہ 222۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تو اور یہ ہم جو ہے وضو کے بعد بھی پڑھتے ہیں نا، کلمے کے بعد ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، تو جو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ کا توبہ کرنے والے انسان سے خوش ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو پا لینے کے وقت خوش ہوتا ہے۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تم توبہ کرو تو اللہ تم کو معاف کر دے گا، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اس دعا سے حاصل ہونے والے فوائد، اس دعا میں جامع آداب اور پاکیزہ کلمات ہیں اور ان کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ کچھ طلب کرنے کی بجائے اشارتاً دعا کا جواز، جیسے اس دعا میں اشارتاً بات کی گئی ہے نا، لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین۔ دعا کے آداب اور قبولیت کے اسباب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ان الفاظ میں دعا کے جامع آداب اور قبولیت کے اسباب جمع ہیں۔ بندہ اپنی دعاؤں میں اور اپنی پریشانی میں اور اپنے غموں میں اور اپنی مصیبتوں کے وقت اس دعا کو کثرت سے اختیار کرے، اور دعا میں اللہ کی توحید کو ذکر کرنا چاہیے، جیسے انہوں نے اللہ کی توحید کا ذکر کیا، یونس علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ۔ تسبیح تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات کا سبب ہے۔ تسبیح جو ہے توحید، ایمان اور گناہوں کا اعتراف کرنا دنیا اور آخرت کی ہلاکتوں سے بچا لیتا ہے۔ گناہ نعمتوں کے زوال اور عذاب کے حصول کا سبب ہے۔ گناہوں سے نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے، کبھی جاب چلی جاتی ہے، کبھی کوئی نعمت چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، اور عذاب کا بھی حصول ہو جاتا ہے۔ گناہ جو ہے، گناہ نعمتوں کے زوال اور عذابوں کے آنے کا سب سے بڑا سبب ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دراصل یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تیری گھوڑی سیدھی نہ چلی، یعنی ہماری سواری گاڑی بار بار خراب ہوتی، بار بار ورک شاپ جاتی، بار بار خرچہ، اس وقت تو یہ لوگ گھوڑے گدھے پہ سفر کرتے تھے، وہ بھی سیدھی نہ چلے تو تیرا گناہ ہے، تیری بیوی سیدھی نہ چلے تو تیرا گناہ ہے، اور ہمارے لیے شوہر سیدھا نہ چلا تو وہ بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ سے بہت زیادہ حسن ظن رکھنا ہے۔ اور نبی تھے یونس علیہ السلام، مگر اپنے قصور کا اعتراف کیا اور اللہ کو بلیم نہیں کیا۔ ہم ہر وقت لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، اللہ کو بلیم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے حق میں کوتاہی کے سبب مصائب کا آنا یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے حق میں اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مصائب آ جاتے ہیں۔ اللہ کو ہر نقص اور عیب سے پاک قرار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مخلوقات خواہ کتنی بھی مقام اور مرتبہ حاصل کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محتاج ہوتی۔ حالانکہ نبیوں کا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن مخلوقات میں انبیاء کی جو ہے فضیلت ہے، ان کا بڑا مقام ہوتا ہے دوسروں کی بنسبت۔ تو ہمیشہ کیا کریں کہ دوسروں کی طرف مشکلات میں دیکھنے کی بجائے انبیاء کی طرف دیکھیں، تو مشکل میں کیا ہوگا، آسانی ہو جائے گی۔ اور مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پکارے۔ جیسے ہم نبیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر نبی سورۃ الانبیاء پڑھ رہے، ہر نبی نے دعا کی، اللہ کو ہی پکارا ہے۔ اور یہ رنج و غم دور کرنے والی دعا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور جو ہے کیونکہ انسان جو ہے ضعیف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان و ضعیفا، ٹھیک ہے، تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اللہ کا محتاج ہے۔ سورۃ الفاتر میں فرمایا 15، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ ہی سب سے بے پردہ اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ بے پرواہ ہے اور وہی تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اور پھر سورۃ التوبہ 116، انسان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سورۃ العمران 189، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، بھلائی پہنچانے اور تکلیف ہٹانے پر قادر۔ سورۃ الانعام 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شعراء 80، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بے شک یا اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ سے اپنے غم کا اظہار کرنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا 84 86 تک پوری یہ آیات ہیں کہ پھر اس میں آخر میں یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ کی طرف سے میں کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اپنے شکوے اللہ ہی سے کرنا چاہیے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف بڑھنا ہے، اللہ ہی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جو میرے ساتھ گمان رکھتا ہے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اس وقت ہم محفل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کی زوم محفل کس سے اچھی محفل میں، فرشتوں کی محفل میں، ملا الاعلیٰ میں ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی جانب ایک گز نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک گز قریب ہو تو میں اس سے 2 گز نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ بے شک اللہ، انسان کسی مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف دوڑے، اور دوڑنا چاہیے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ سے ہر حال میں راضی ہونا ہے، چاہے کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کیا کرنا ہے، اللہ سے راضی، ہم اللہ کی طرف بڑھنا پڑ رہا ہے، اللہ سے راضی رہنا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ٹھیک ہے،
کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں کون؟ مومنون. اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش عظیم، یہ صبح 7 بار اور شام 7 بار، اور جو بے دلی سے بھی پڑھے حدیث میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہے، اس کے لیے صحیح ہو جد و جہد کرنی ہے. آخرت کا غم اور فکر لگانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے. کون سا غم بنا لے؟ آخرت کا غم. صرف اس کو آخرت کا غم ہو، ٹھیک ہے، کہ میں نے گناہ کیے تو مجھے عذاب ہوگا، میرا رب کو مجھے راضی کرنا ہے. تو کیا ہوگا؟ آخرت کا غم اور فکر کریں گے تو اللہ دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا. دنیا کے غم کیوں نہیں دور ہو رہے؟ کیوں مشکلات آسان نہیں ہوئی؟ کیونکہ دنیا 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 لگی ہوئی، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے نا. اب دیکھیں، اللہ مرحم اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، عمومی بات ہو رہی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں اتنا آگے ہیں کہ آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. گھر والوں کو بھی نہیں دیکھتے، مرد کے عورتیں، بچیاں، بیویاں، بیٹیاں، بھویں کیسے جا رہی ہیں، کس لباس میں جا رہی ہیں، لباس پہن کے بھی ننگی نظر آ رہی ہیں، یا تو بہت ٹرانسپیرنٹ ہے یا بہت چپکا ہوا ہے، اور حجاب لیا بھی ہے تو سینہ نہیں کور ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے یدنین علیہن جلابی بہن، اپنی جلباب ڈالنی ہے سر سے لے کے سینوں تک. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا حجاب بھی لیا جا رہا ہے. میں اور آپ اس دنیا میں رہتے دیکھ رہے ہیں. تو آخرت کی تو فکر ہی نہیں کہ ماں بہن بیٹیاں ہماری کہاں ہوں گی. اس طرح کے حجاب، مخلوط پارٹیاں ہو رہی ہیں، اور ہماری شادی بیاہوں میں جو ہو رہا ہے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، آپ لوگوں کو بچائے. ابھی بھی ایک بیٹی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ آزمائش بن جائے میرے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ شادیاں بھی ہماری شرعی طریقوں پہ نہیں ہیں. مجھے اور اللہ آپ کو بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے. ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کیونکہ نفس ہے، شیطان ہے، پیئر پریشر بہت ہے، فیملی کے پریشرز ہے. تو اللہ سے ڈرنے والے ہوں ہم، جو ہے دنیا کی سے ڈرنے والے نہ ہوں. دنیا میں سب آ جاتے ہیں نا، عزیز رشتہ دار، پہلے تو اولاد اور بچے اور بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی آتے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنائے، یعنی کہ آخرت کا غم اپنے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا. اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائے، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے. 2 لوگ اٹھیں گے آخرت کے دن اور وہ جنت میں ہوں گے. وہاں تو کلام بھی ہوگا نا، ڈائلاگ بھی ہوگا. وہ دونوں کہیں گے ہم اپنے گھروں میں ڈرا کرتے تھے. وہ ڈر کے رہتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، حرام تو نہیں آ رہا ہے، بچے حرام تو نہیں لا رہا بچے کیا کر رہے ہیں، عورتیں کورٹ جا رہی ہے کہ نہیں، بچے کمانے لگے تو حرام تو نہیں لا رہے ہیں، بہت بزنس ہے تو کہیں کسی حرام میں، حرام چین میں تو نہیں انویسٹ کیا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہر چیز میں پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے تھے. اور اپنے گھر والوں کو بھی، قو انفسکم و اہلیکم من النار، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ کے عذاب سے بچاؤ. تو آخرت کا غم اور فکر کا بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور اس کی حرص دنیا ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے، وہ اسی کی نیت کرتا ہو، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فکر و فاقہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے معاملات بخیر دیتے ہیں. ایسے معاملات بخیرتے ہیں کہ وہ باہر ہی نہیں آتے. نماز کا بھی ٹائم نہیں، ذکر کا بھی ٹائم نہیں رہتا، اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہوتا ہے. بچے پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے فادر ہمیں ٹائم نہیں دیتا. اور جس شخص کا مقصد اس کی حص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے، وہ اس کی نیت کرتا ہو تو پھر یہ ہے کہ اسے جو ہے آخرت کی فکر نہیں ہوتی، تو بس وہ دنیا دنیا ہوتی ہے. اور جب کہ ہم نے حدیث پڑھی کہ 1 ہاتھ آؤ تو میں 10 ہاتھ آؤں گا، تم چل کے آؤ تو میں دوڑ کے آؤں گا. تو اس لیے نمبر 3 ہمیں اجر پر نظر رکھنی چاہیے. اجر پر نظر، مومن کی مسلسل آزمائش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہم پڑھ رہے ہیں اجر پر نظر، مومن کی مسلسل آزمائش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد و عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. اتنا اجر ملتا ہے. جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مصیبت بڑی ہوگی اتنا ہی اجر بڑا ہوگا. جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. مومن کے لیے ہر غم، تکلیف اور ڈپریشن بھی باعث اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کی جب بھی کوئی تکلیف یا ایذا یا کوئی بیماری یا رنج، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی ہو تو اس سے اس کے گناہوں کا کو کفارہ کر دیا جاتا ہے. کوئی بھی غم آئے تو آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، پریشان نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پھر اس کے بعد مثبت مشغولیت اپنانا، پازیٹیو مشغولیت ہونی چاہیے.
اچھے کام میں مصروف ہونا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ سب نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، اور اللہ عز و جل کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، ٹھیک ہے۔ مثبت مشغولیت، ٹھیک ہے، اچھے کام میں مصروف ہونا۔ تو اچھے کام میں کس طرح مصروف ہونا ہے؟ کسی مسلمان کو خوش کرنا، اس کے کوئی کام کر کے، اس کی ہیلپ کر کے، یا اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا، اس کا قرضہ چکا دینا، اسے کھانا کھلا دینا، اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو غصہ بھی زیادہ نہیں کرنا ہے۔ پھر دوسروں کی پریشانی دور کرنا اپنی پریشانی کا حل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کثرت سے، پھر اس کے بعد کرنے کے کام پھر کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر سے دل کا اطمینان، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، رات 28 سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جان لو، ہوشیار ہو جاؤ کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر زندگی دیتا ہے، ذکر سے قوت ملتی ہے، آپ کے کام آسان ہو جاتے ہیں، دنیا کے، آخرت کے، دین کے۔ اللہ کا ذکر پریشانی سے نجات کا باعث ہوتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ سے کس نے نکالا؟ تسبیح نے، اللہ کے ذکر سے۔ اور مچھلی نے ان کو کھایا بھی نہیں، ان کی گوشت ہڈی سب حرام کر دی تھی مچھلی پر، صرف قید خانہ تھی۔ شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ صبح شام کے اذکار جو ہوتے ہیں شیطان بھی ہمارے قریب نہیں آتا۔ پھر ذکر کے کچھ فوائد دیکھ لیتے ہیں، ذکر کے فوائد ہیں تو ذکر کے فوائد دیکھ لیتے ہیں کہ ابن قیوم جو ہے اپنے کچھ مشاہدے سے فرماتے ہیں ذکر کے فوائد کے۔ ابن قیوم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوابل السیب میں ذکر کے کچھ فوائد درج کیے ہیں۔ تو ذکر کے فوائد، یہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، اس کا قلعہ کما کر دیتا ہے، اس کی قوت کو توڑ دیتا ہے، یہ رحمان عز و جل کو راضی کرتا ہے، یہ دل سے غم اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے ذکر، یہ دل کے لیے فرحت مسرت خوشی کو کھینچ لاتا ہے، یہ دل اور جسم کو طاقت بخشتا ہے، یہ دل اور چہرے کو منور کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ فلاں نے تو اتنا نورانی چہرہ ہے، ہمارے فلاں ہیں، ہمارے فلاں بزرگ ہے، ہماری وہ اتنی ینگ ہے خاتون اور اتنا نورانی چہرہ ہے، کیونکہ وہ ذکر، اذکار، تہجد، اشراق، ساری چیزیں۔ تو یہ جو ہے یہ دل اور چہرے کو منور کرتا ہے، پھر رزق کو کھینچ لاتا ہے، رزق بھی بڑھتا ہے۔ ذکر کرنے والوں کو روب، حلاوت، شیرینی اور تازگی کا اللہ تعالیٰ لباس پہناتا ہے۔ پھر نماز سے مدد لینا ہے۔ کیسے مدد لیں گے؟ نماز سے خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے نجات۔ نماز اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی کثرت سے میری مدد کرو اگر جنت میں بھی میرا ساتھ چاہیے۔ صحابہ کرام سے غم اور پریشانی میں نماز کا سہارا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشکل پریشانی ہوتی تھی تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، ہماری طرح ہائے واویلے نہیں، اس کو فون، اس کو پریشان کیا۔ نمازوں کی حفاظت کرنے سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے، خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ چاش کی 4 رکعت پڑھنا دن بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے بڑی مصیبت کو یاد کرنا، ٹھیک ہے، اس سے بڑی مصیبت یاد کر لینا۔ اگر کوئی مصیبت چھوٹی آتی ہے تو جو ہے آپ سوچیں کہ اس سے بڑا بھی ہو سکتا تھا، ہوتا ہے نا کہ وائی می، میں تو صدقہ کر رہی ہوں، خیرات کر رہی ہوں، مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، میں تو نمازیں بھی اتنی پڑھی ہوں، تو سوچے کہ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی، یہ تو اللہ نے چھوٹی بن کے ٹال دی۔ اس سے بڑی مصیبت کو یاد کر لینا مشکل کے بعد۔ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمت کو محفوظ رکھتے ہیں، اس سے بہتر اسے عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، مزید زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ اور اپنے سے ہمیشہ نیچے والے کو دیکھیں پریشانی کے اور مشکلوں کے وقت، اور کوئی محرومی ہے، کوئی چیز زندگی میں نہیں ملی ہے تو اپنے نیچے والوں کو دیکھے تو صبر آ جاتا ہے کہ اس کے پاس تو وہ تو مجھ سے بھی کم چیزیں ہیں اس کے پاس۔ انبیاء کی آزمائشوں کو دیکھیں، ان کی تکلیفوں کے بارے میں سوچیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش آپ سے اور صحابہ کرام پہ حجریاں رکھ دی جاتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو دین کی طرف بلایا، نہیں مان کے دیا۔ شعیب علیہ السلام کو
کہا گیا کہ تیری نمازیں تجھے یہ سکھاتی ہے۔ لوط علیہ السلام کو کہا کہ تم ہی بڑے عبادت گزار ہو جو ہمیں عمل قوم لوط سے مرد کو اس کی شہوت سے روکتے ہو۔ تو ان کے جو ہے انبیاء کرام کی مشکلات کو دیکھ لیں تو ہماری مشکلات ہمیں کم لگیں گی۔ پھر دعا دیکھ لیتے ہیں، غم اور پریشانی کے وقت کی دعا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ تو غم اور پریشانی میں یہ دعا کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مقبول دعا جس کو پڑھ کر دعا قبول ہوتی ہے، کرب اور مصیبت کے وقت کی دعا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، اے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ ہم و غم سے پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بک، رنج، غم، سستی اور جو ہے کوتاہی سے بچنے کی دعا، ہم و غم سے پناہ مانگنے کی دعا بھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے۔ لوگوں کا بھی غلبہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ لوگ ہمیں دبا لیتے ہیں تو اس سے بھی یہ نجات ہے۔ پھر پریشان کن معاملات میں مانگی جانے والی دعا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پریشان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے مدد طلب کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر جو یہ پوری دعا ہے، اس کے بعد کرب کے وقت کی دعا کیا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، دیکھیں پھر لا الہ الا انت آگے، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ فرما اور میرے سارے معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ گھبراہٹ کے وقت کی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے اور اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے۔ اور یہ آیات بھی ہے، سورۃ المؤمنون کی بھی آیت میں بھی ہے نا یہ دعا، اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآنی دعا بھی ہے۔ پھر دنیا کے غم ہلکے ہونے کی دعا کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بھی بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ میں اپنے خوف کو اتنا تقسیم کر دے کہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اپنی فرما برداری ہم میں اتنی تقسیم کر دے کہ وہ ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور اتنا یقین کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں ہماری سماعت یعنی ہماری سننے میں، ہم کان میں، ہماری بصارت یعنی ہماری دکھوائی ہمارے دیکھنے میں، اور ہماری قوت سے مستفید کر اور اسے ہمارا وارث بنا دے، اور ہمارا انتقام اسی تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کرے اور جو ہم سے دشمنی رکھے، اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں ہم پر مصیبت نازل نہ فرما۔ یا الہی جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں مسلمانوں پہ، بہت الہی گرم نہیں کرنا، انڈا پھٹ پھٹ دنیا کو ہوتا، ہمارا اصل بڑا غم نہ بنا، زیادہ اور نہ نہیں دنیا کرنا۔ کو ہمارے علم کی انتہا بنا، اور ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ دعائیں تھی ساری، تو دعاؤں کا تو دعا المخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہوتا ہے،
ضرور دعائیں مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ادونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں دعائیں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں، اپنے بندوں کی شیرک سے بھی قریب ہوں، قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جو ہے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری مان کے تو دیکھو، مجھ پہ ایمان لا کے تو دیکھو۔ تو اللہ پہ ایمان بھی لانا ہے، مان کے بھی چلنا ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ مصائب اور مشکلات نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے آتے۔ تو اب کرنے کے کام کرنا کیا ہے، کیا کیا ہم نے سیکھا سارے درس میں، ٹھیک ہے؟ کرنے کے کام، یونس علیہ السلام کی یہ دعا کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین۔ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور سچے دل سے رجوع کریں، بہت گڑ گڑا کے شدت سے دعا مانگیں۔ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 50,000 کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ گڑ گڑا کے مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ ہے کہ اللہ دینا ہے تو دے، نہیں دینا نہیں، اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو نہ دوں، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، تو اللہ ہی دینے والا، اور کون دے گا؟ تو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے، پورے جو ہے توکل کے ساتھ اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ علم یعلم من خلق، روزانہ پڑھتی ہیں مغرب کے بعد سورۃ الملک، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ کہ وہ تو سب جانتا ہے ہماری حاجت، تو اسی سے مانگے، اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کرے، جیسے یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ حالانکہ کیا تھا کہ قوم کو چھوڑ کے چلے جانا کوئی بڑا وہ نہیں تھا، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، ان سے لغزش ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، ان کے درجات بڑے ہوتے ہیں، اور جو ہے قوم کو ان سے سیکھنا ہوتا ہے، تو ذرا سی بات پہ بھی عتاب آ گیا نا ان پہ۔ اسی طرح بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، تو سرداران قریش آ گئے اور ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنی دیر میں مختوم آ گئے جو کہ نابی نہ تھے، حضرت مختوم، تو ان پہ توجہ نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، منہ موڑا ٹیوڑی چڑھائی۔ حالانکہ آپ کیا چاہتے تھے کہ اگر یہ پریولیج لوگ، یہ سارے سرداران قریش ایمان لے آئیں گے تو پورا مکہ ایمان لے آئے گا، پوری سب جگہ ایمان پھیل جائے گا، مکے سے کہاں پھیلے گا؟ تو ان کے رتبے بڑے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے، ہماری اتنی پکڑ نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ تو اپنے گناہوں غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کرے، جیسے یونس علیہ السلام نے کی، اللہ سے اچھی امیدیں رکھا کرے، اللہ سے اچھا گمان رکھے، حسن ظن رکھے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے غم دکھ پریشانیاں مشکلات دور فرما دے، آمین یا رب العالمین، اور ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوری ہم اناؤنس نہیں کر سکے تھے کہ ہم یہ ٹاپک جائے گا، آپ کو پتہ ہے ہر بارے میں قرآن کے موتی جاتے ہیں، تو کوئی بھی درس نہیں مس کرے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی یہ ضروری نہیں کہ میں واٹس ایپ پہ بھی لکھوں کہ یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے نا، میں جلدی میں ہوتی ہوں، نہ لکھنے سے بہتر ہے کہ ڈال دوں کہ آج درس ہوگا نا، ٹاپک نہ بھی دوں تو اللہ کا کلام تو سارا کے سارا ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، کرائٹیرین ہے، فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیزیں، کیا سچ ہے کیا غلط ہے، وہ ہمیں بصیرت دیتی ہے، کیا کروں کیا نہیں کروں، ساری چیزیں قرآن سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، سارے علوم اس میں ہے، ماشاء اللہ پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلے آپ میں سے کسی کو کوئی بات